پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما کی کراچی کانفرنس کراچی کے نجی ہوٹل اور ماہ جون کے آغاز میں منعقد ہوئی، جہاں طب کی تعلیم اور اس جیسے دیگر موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔ وہیں کانفرنس کے آخری سیشن معاشرے میں بڑھتا عدم برداشت جیسے حساس اور درپیش موضوع پر گفتگو کی گئی۔ شرکا کے پینل میں مختلف جامعات کے سابق وائس چانسلر اور کراچی کی مشہور ادبی شخصیت ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، امیر جماعت اسلامی کراچی اور حق دو کراچی تحریک کے روح رواں حافظ نعیم الرحمان، سینئر صحافی اور اینکر پرسن تجزیہ کار مظہر عباس پر مشتمل پینل نے کیا گفتگو کی، آئیے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ایک ادیب کی حیثیت سے آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاشرہ اس انتہا پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر ہم واقعی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں عدم برداشت کا؟ ایک بات جس سے شاید شروع کی جا سکتی ہے اس پورے مسائل کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جو آگہی، علم اور تربیت، اس کا جو حصہ ہم نے سپرد کر دیا سارے کا سارا اپنے بنیادی تعلیمی اداروں پہ، اور پھر ہوتے ہوتے اعلیٰ تعلیمی اداروں تک بھی جاتی ہے بات، لیکن بنیادی تعلیمی ادارے کس طریقے سے اس سب چیزوں کو کر سکتے ہیں، جبکہ معاشرے میں اس کا ایک حصہ تھا، اور اس سے بڑھ کے ابتدا میں گھر آپ کا جو ہے وہ آپ کی تربیت کا بہترین حصہ تھا۔ میں نے تو تقریباً ساری زندگی یونیورسٹی میں درس و تدریس میں گزار دی، پھر 19 برس تو تقریباً میں وائس چانسلر رہا۔ اس میں جو میں نے دیکھا، اس میں برداشت، عدم برداشت، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھیں۔ اس میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے، لیکن یہ کہ اس وقت کیا تھا، اس وقت ادارے میں ہونے والے موجود اساتذہ وہ سب اپنا کردار ادا کرتے تھے، اور جہاں جہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس روم، جب آپ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں یا اپنے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں اب آج کا استاد یہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو گئی، میں نے موضوع کے حساب سے لیکچر لیا، میں اس کورس کو اتنے موضوعاتی لیکچرز میں ختم کر دوں گا، اس کے بعد میں ایک امتحان لوں گا، اور امتحان کے بعد ان کے نتائج دیکھ کے میری تو ذمہ داری ختم ہو گئی۔ بھائی ذمہ داری تو یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جب آپ کلاس روم ہیں تو آپ کلاس روم سے باہر کیوں نہیں موجود ہیں؟ کیوں نہیں آپ نے ایسا کیا کہ طالب علموں کے لیے کہ جو آپ کے ہیں ان کو آپ موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، موضوع کے حساب سے بھی بات کریں، زندگی کے حساب سے بھی بات کریں، فلاح کی چیزوں کے حساب سے بھی بات کریں۔ کوئی پروگرام بن جائے تو آپ ان کے ساتھ چلیے اور انہیں لے کے جائیے کہ دیکھیں یہ سوشل ویلفیئر کی چیزیں ایسی ہیں، چلو اس میں ہم پیش رفت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو کم ہو رہی ہیں تو اس کے اثرات یہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں دوبارہ سے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے ساتھ سامنے لانا پڑے گا کہ جس سے ہم روگردانی کرتے چلے جا رہے ہیں، خواہ حالات اور وقت کی وجہ سے ہو یا ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہو۔ حافظ صاحب، اہل سیاست جو ہے جن کو مسند اقتدار ملی ہوئی ہے یا اقتدار نہ بھی ہو تو اپوزیشن میں ہے، جن کے پاس ایک فالوئنگ ہے، جن کے پاس لوگوں کا ایک انبوہ کثیر ہے جو ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہے یا چلتا ہے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جب کسی ممبر سے، محراب سے، سیاست کے اسٹیج سے ایک اعلان کیا جائے کہ آگ لگا دو، بلوں کو جلا دو، کوئی بچنا نہیں چاہیے، پھینٹی لگا دو، اور اس طرح کے دیگر الفاظ؟ میں کسی اسپیسیفک کسی ایک سیاستدان کی بات نہیں کر رہا، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہا جائے، جو آج نہیں ہے وہ بھی ایسا ہی کرتے رہے، جو آج موجود ہیں وہ ان سے زیادہ شدت سے کر رہے ہیں۔ تو اہل سیاست کی کیا ذمہ داری اس میں آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ سوسائٹی کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کریں کہ برداشت کم از کم لوگ جتنا کر رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ کرنا شروع کر دیں؟ آپ یہ بتائیے کہ ہم کسی ایسے شہر کا تصور کر سکتے ہیں کسی ترقی یافتہ معاشرے میں، یا چلیں ترقی پذیر معاشرے کے اندر بھی، کہ جہاں پر صحت کی اور تعلیم کی اور امن و امان کی بنیادی سہولتیں ہی میسر نہ ہوتی ہوں۔ ایک بڑے سے بڑا فرد جو بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، وہ اپنی انڈسٹری چلانا چاہتا ہے تو اس کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایک چھوٹا سا مزدور
اگر وہ مزدوری کر رہا ہے یا کسی صنعت میں کام کر رہا ہے یا کسی ہاسپٹل کے اندر جاب کر رہا ہے وہ، اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ، کسی کو بھی دیکھ لیجئے، ہر فرد اس پورے نظام کے ہاتھوں جو ہے وہ تنگ آیا ہوا ہے. ایک آدمی ہے وہ گھر میں پہنچتا ہے تو اس کو اگر پانی نہیں ملے، اچھا یہ محاورتاً یہ بات نہیں ہے، اس وقت شہر کراچی میں تقریباً 50% آبادی ایسی ہے جہاں پر ہفتے میں کم از کم 1 دن پانی آتا ہے، ورنہ 15 دن میں اور مہینے میں اور کہیں تو آتا ہی نہیں ہے. ایسی آبادی ابھی اس شہر کراچی کے اندر موجود ہے. اور وہ تھوڑی دیر ہو تو اس کی لائٹ چلی جائے. اب پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ پیٹرول وہ اپنے جنریٹر میں کیسے ڈلوائے. پھر اس کے سامنے یہ سوال ہو کہ گھر کا سودا جو کل لانا ہے اس کے پیسے کتنے ہیں، بچوں کی فیس ادا کرنی ہے، صحت مہنگی، تعلیم برائے فروخت، ٹھیک ہے، امن بھی ہم خریدتے ہیں نا. یعنی کسی معاشرے میں کوئی اسٹیٹ پھر کیا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اسٹیٹ کی رٹ قائم ہونی چاہیے. اسٹیٹ اپنی رٹ تو قائم کرتی ہے لیکن اسٹیٹ نہ تعلیم دیتی ہے، نہ صحت کی سہولت دیتی ہے، نہ امن دیتی ہے. امن بھی خریدنا پڑتا ہے ہمیں. اسی طرح نہ سڑکیں دیتی ہے، نہ ٹرانسپورٹ کا نظام دیتی ہے. تو جب اسٹیٹ اپنا کوئی ذمہ داری کوئی بھی ادا نہیں کر رہی ہے اور لوگوں کے اوپر ہی سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو این جی اوز ہیں یا جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ تو بہت ہی یعنی محدود پیمانے پہ ہی کام کر سکتے ہیں. ہماری ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بعض این جی اوز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے کام کرنے کے نتیجے میں کچھ بہتری اگر پیدا ہو جاتی ہے تو بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ راستہ ہی یہی ہے کہ بس یہ کام کر لیا جائے. الخدمت کام کرے، سیلانی کام کرے، انڈس اسپتال کام کرے. اور پھر حکومتیں بھی کرتی ہیں کہ اربوں روپے بعض اداروں کو دے دیتی ہیں اور اپنی جان چھڑا لیتی ہیں. آج بھی میں نے کہیں پڑھا، میں کسی اسپتال یا اس کے خلاف بات نہیں کر، 10 ارب روپے انڈس ہاسپٹل کو دیے جائیں گے. آج میں نے کہیں پڑھا. بے شک آپ دیں، ان کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ 10 ارب روپے حکومت اپنے اداروں کو بہتر بنانے میں کیوں نہیں استعمال کر رہی؟ جو اس کا کرنے کا کام ہے وہ کریں، جو این جی اوز کے کرنے کا کام ہے وہ این جی اوز کریں. تو جو حکومت ہے یا ریاست ہے وہ اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہ کرے تو معاشرے کے اندر جو غصہ پیدا ہوگا، جو فرسٹریشن پیدا ہوگا، پھر اس کے نتیجے میں پھر اس کا اظہار ہوتا ہے. پولیٹیکل ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے. 38 سال سے اس پاکستان میں طلبہ یونین کے انتخابات نہیں ہو رہے ہیں. ان پولیٹیکل وزڈم یا پولیٹیکلی لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنے کے لیے گراس روٹ لیول کے اوپر اگر پولیٹیکل کوئی سسٹم ہوتا ہے جو شہری نظام بھی ہوتا ہے اور سیاسی نظام بھی ہوتا ہے، وہ بلدیات کا نظام ہے. پاکستان کی کوئی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی بلدیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتی ہے. مثال دیکھنی ہے تو دیکھ لیں، اس وقت سندھ میں بلدیاتی انتخاب الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے. پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں ہے، وہ مزے لے رہی ہے، وہ خود نہیں کرانا چاہتی لیکن اتنا ڈیلے وہ کر چکی ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے ہم کرانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی نہیں کرانا چاہتی، وہ کورٹ میں چلے گئے. اس وقت تو وہ بہت پاپولر ہے نا. نون لیگ نہیں کرانا چاہتی، اس نے اپنے ٹینیور کے اندر بمشکل کرایا تھا اور بعد میں پھر اس کو ٹالا تھا. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے ایم کیو ایم نہیں کرانا چاہتی، جو کہتی ہے کہ ہم گراس روٹ لیول کی پارٹی ہیں، وہ کورٹ میں چلے گئے. اختیارات کو انتخاب سے اور انتخاب کو اختیارات سے مشروط کر کے دونوں چیزوں کو ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ شہر کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو آپ بلدیاتی الیکشن نہ کرائیں، بلدیاتی اختیارات نہ دیں، آپ طلبہ یونین کے الیکشن نہ کرائیں، آپ مکالمے اور مباحثے کا کوئی جینوئن طریقہ نہ میڈیا کے اندر دیکھتے ہوں، نہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر دیکھتے ہوں، تو پولیٹیکل ٹالرنس کہاں سے آئے گی؟ اور پھر اگر ہمارے نیتا، ہمارے حکمران ایسے ہوں گے جو اسٹیج سے کھڑے ہو کر پوری قوم کو جب لائیو چل رہے ہوں، جب گالم گلوچ سے کام لیں گے اور اتنی خراب لینگویج استعمال کریں گے، بیہودہ قسم کی چیزیں میڈیا پہ آنا شروع ہو جائیں گی، ویڈیوز، ان گندی ویڈیوز کے تذکرے ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہی جو ہے وہ ہمارے ٹاک شوز کے موضوعات ہوں گے، تو آپ سوچیں کہ پھر آپ عام آدمی سے کیا توقع کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس پر ایک اوور آل ایک ریولوشنری سوچ کی ضرورت ہے، اقدام کی ضرورت ہے، ایک محنت کی ضرورت ہے، اور جتنے اچھے لوگ ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوئی وے آؤٹ تلاش کریں، تبھی ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مظہر صاحب، اگر تھوڑے سے براڈ کینوس میں دیکھیں، صرف نیوز میڈیا کی ہم بات نہ کریں، صحافت کی ہم بات نہ کریں، اگر پورے میڈیا کی بات کریں تو یہ کوئی عدم برداشت کی جو میڈیا ترویج کر رہا ہے، یہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے. ہالی ووڈ سے لے کے آپ بالی ووڈ اور پھر پاکستان کا غالباً لالی ووڈ ہے، تمام ہی کو دیکھیں. ہالی ووڈ کی فلمیں آج بھی آپ دیکھیں تو وہی شخص ہیرو ہوتا ہے کہ جو بہت اچھی فائرنگ کرے، بہت اچھی فائٹنگ کرے، بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی پٹائی لگائے، تو اسی کو جو ہے وہ مردانہ وجاہت کا ایک علم بردار اور ایک جو ہے وہ نمائندہ سمجھا جاتا ہے.
تو میڈیا تو ہمیشہ سے یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ سوسائٹی کے اندر برداشت کے بجائے کیا میڈیا نے ہمیشہ عدم برداشت کی دعوت نہیں دی؟ جو آج کا موضوع ہے میرا خیال ہے ہم نے گفتگو کرنا ختم کر دی ہے. اب ہم گفتگو نہیں کرتے, اب ہم شور شرابہ کرتے ہیں. ہاریفائنگ انسیڈنٹ ہے سیالکوٹ کا اور مشل کا, کہ سامنے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں ایک لاش کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایک کو مارا جا رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ سوسائٹی سے انڈیفرنس ہو گئے ہیں. اب آپ نے جیسے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی مثال دی, تو وہاں مختلف فلمیں بنتی ہیں. یہ نہیں کہ وہاں صرف وائلنس کی فلمیں بنتی ہیں. انڈیا میں ایک زمانے میں تھیٹرز الگ ہوتے تھے. اگر آرٹ مووی بنی ہے تو وہ آرٹ مووی کا تھیٹر الگ تھا, اس کی آڈینس الگ تھی. اگر وار مووی ہے تو وار مووی کی, اور جو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس کی آڈینس الگ ہوتی تھی اور اس کے تھیٹرز الگ ہوتے تھے. ہمارے یہاں مکس اپ ہو گئی یہ چیزیں. ہمارے یہاں مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ ٹیبلوئڈ میڈیا بن گیا ہے. یعنی ہمارے یہاں گینگ ریپ کی خبر بھی جس طریقے سے دی جاتی ہے اسی طریقے سے کوئی سیاسی بیان بھی دیا جاتا ہے. ہم اسے ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے. ہمارے یہاں کوئی چلڈرنس پروگرام نہیں ہے. ہمارے یہاں سٹائر, پولیٹیکل سٹائر جو ہے وہ بہت ہی کروڈ فارم میں ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے یہاں وہ الف نون اور وہ زمانہ نہیں رہا. اس میں تو یہ باقاعدہ ایک انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح کی چیز دیں گے تو اس سے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی ویورشپ بڑھے گی. تو چاہے وہ نیوز کا مسئلہ ہو, فلم کا مسئلہ ہو, ڈرامے کا مسئلہ ہو, بیسکلی چونکہ جو رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ جہاں لاؤڈ چیزیں ہوں گی, جہاں شور ہوگا, اس چیز کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. وہ ریفلیکشن ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نظر آتا ہے. نہ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ٹریننگ کا سسٹم ہے, نہ میڈیا میں کوئی ٹریننگ کا سسٹم ہے. تو وہ چیزیں سوسائٹی کو ڈیگریڈ کر رہی ہیں. سوسائٹی اور تربیت کی جہاں تک تعلق ہے تو آج فیملی میں یہ ہے کہ بچے کو موبائل پکڑا دو تاکہ بچہ بزی ہو جائے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے. لیکن آپ کا کام چل رہا ہے کہ بچہ سائیڈ میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. باہر ایک خاص ایج سے پہلے اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہو سکتا. لیکن ہم وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بچے کی آنکھوں پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے, ریفلیکشن پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو اوور آل سوسائٹی میں ڈی جنریشن ہے جس میں کوئی بھی ایک سیگمنٹ مجھے ایسا نہیں نظر آ رہا جو اس چیلنج کو قبول کرے, اس چیلنج کو لے اور اس چیلنج کے سامنے کھڑا ہو اور کمپرومائز کرے اس چیز پہ کہ اگر میرا کوئی فائنینشیل مجھے لاس ہونے جا رہا ہے تو میں اس کو کس طرح میٹ کر سکتا ہوں. ریاست جو ہے وہ ریاست تقریباً ختم ہو گئی ہے آپ کے یہاں. وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے جو ہے عہدہ برا ہو گئے. یہ میں آپ کو پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں تقریباً جو اگر آپ لاکھ ہائی رائز بلڈنگز ہیں تو اس میں 50,000 غیر قانونی طور پہ بنی ہوئی ہیں. یہ جو ابھی آپ نے جہاں آگ لگی ہے, اور بدقسمتی سے ہر غیر قانونی بلڈنگ پہ آپ کو بلڈنگ کھڑے ہوتے وقت ماشاءاللہ لکھا ہوا نظر آئے گا. آپ کور دیکھیں نا, آپ کور کیا لیتے ہیں. یہ جو بلڈنگ ابھی جلی ہے, یہ بلڈنگ اس کا اوریجنل جو نقشہ ہے, اس اوریجنل نقشے میں یہ کشمیر روڈ پہ ہے, شہید ملت روڈ پہ نہیں ہے, لیکن اسے کراس کروایا گیا. اور یہی نسلہ ٹاور کا تھا. یہی ہر دوسری بلڈنگ میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے, اور پوری خالد بن ولید روڈ پہ یہ ایسا ہے, اس کی میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ 400 گز پہ 1+6 بنا سکتے ہیں آپ. وہ جو میرے جاننے والے تھے ان کا کارنر کا پلاٹ تھا, انہوں نے کہا میں نے اپنا پلاٹ بیچا 400 گز کا, تو وہ بک گیا.
اس کے کچھ دنوں بعد وہی بلڈر میرے پاس آیا کہ آپ اس کو 420 گز کا کر دیں. تو انہوں نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں اور کیوں کروں میں؟ تو انہوں نے کہا اس کی ہم آپ کو پیمنٹ وغیرہ دے دیں گے 420 گز کا. تو انہوں نے کہا مجھے اچھی پیمنٹ مل رہی تھی, میں نے کر دیا, لیکن پھر میں نے اس سے پوچھا یہ تم نے کیوں کروایا؟ تو اس نے کہا اینی تھنگ بیونڈ 400 اسکوائر یارڈ آپ جو ہے 16 منزلہ بنا سکتے ہیں, صرف 20 گز کی وجہ سے. صرف اور آپ سوچیں کہ اس جگہ ایک اپارٹمنٹ 4-5 کروڑ کا ہے, لیکن جس دن کولیپس ہوگا وہ تو بلڈر تو نکل جاتا ہے, اس کے بلڈر بھی بیچ کے نکل گئے, وہ آگے بڑھ جائیں. اس میں کوئی یہ بلڈر جو ہے اس کی کوئی 40 اس وقت پروجیکٹس چل رہے ہیں اسی شہر میں, کوئی 50 لاکھ لوگوں کی زندگیاں ایسی ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے انلیگل ڈکلیئر ہو سکتا ہے. یہ بلڈنگ بھی اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے, پھر کیا کریں گے لوگ؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے لوگوں کا غصہ بڑھتا ہے, لوگ غصے کو مختلف انداز میں وہ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اس سوسائٹی میں کوئی ایک سیگمنٹ بھی نہیں ہے, جوڈیشری سے لے کے آپ نیچے تک لے لیں, کہ جہاں آپ تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. سوالات کی طرف آتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں. جی آپ لوگ ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو ٹالرنس اس کا اسٹارٹ بچے کے بچپن سے شروع ہوتا ہے. جو بچہ 3 سال کی عمر میں اسکول جا رہا ہے, جس کو ماں وہ بچہ رو رہا ہے, اس کو گھسیٹ کے بس کے اندر ڈال کے اس کو اسکول بھیج رہی ہے, وہ بچہ جس کو 7 سال کی عمر تک ماں سے جڑے رہنے کا اسلام کہتا ہے, اس بچے کو 12 سال کی عمر تک روزہ نہیں رکھوایا جاتا, 12 سال کی عمر میں اس سے نماز نہیں پڑھوایا جاتا, لیکن اس کو رولا دھرا کے اسکول بھجوایا جاتا ہے. جہاں بچے میں برداشت پیدا کروانا تھا, وہاں آپ نے اس کے اندر برداشت نہ کرنے کا بیج بو دیا. اب وہ بچہ بڑے ہو کے کیسے برداشت کرے گا سر؟ بڑے ترقی یافتہ ممالک میں, مثال کے طور پہ برطانیہ کو لے لیجئے, وہاں اب بھی بچہ جو ہے وہ 5 سال تک صرف لرننگ کے جو وہ ہیں, جہاں بچوں کو کھیل کود اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی باقاعدہ تعلیمی ادارے میں نہیں جاتا. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جس میں بچہ جائے گا الٹیمیٹلی 5 سال کے بعد تو جائے گا نا 6 سال میں, تو وہ 6 سال سے کہاں سے شروع کرے گا, اور وہ تعلیمی ادارے کہاں ہیں؟ وہ موجود ہی نہیں ہیں. اب آپ کے ہاں پورے کا پورا نظام بدقسمتی سے پاکستان میں, جو پری پرائمری تو پہلے بھی بہت کم تھا, پرائمری اسکول سے شروع ہوتے تھے اور پھر سیکنڈری اسکول تک, وہ سارے کا سارا جو ذمہ داری تھی, جیسے ہم کہتے تھے کہ بنیادی تعلیم کی ذمہ داری, یعنی اس کا مہیا ہونا, اویلیبل یعنی موجود ہو, وہ حکومت کی ذمہ داری تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیونکہ اسے پورا نہیں کر سکے, تو انہوں نے پھر اس بات کی اجازت دی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آنا چاہیں تو وہ آنا شروع ہو جائیں. آج یہ صورتحال ہے کہ میرا خیال ہے کہ 80% ادارے جو بنیادی اور ابتدائی تعلیم کے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہیں. سرکاری سیکٹر میں وہ تعلیمی ادارے ہیں ہی نہیں سرے سے. میں نے پچھلے حکومتوں کی تقریباً 5 ایجوکیشن پالیسیز دیکھی جو بہت اچھی پالیسیز تھیں, لیکن وہ پالیسیز جو ہیں وہ ایک ڈاکیومنٹ کے طور پہ موجود رہیں, اور ہر آنے والا نئی حکومت کہتی تھی کہ ہم اپنے عوامی امنگوں کے مطابق ہم ایجوکیشن کی پالیسی بنائیں گے. ساری پالیسیز بنتی چلی گئیں اور کہیں کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہو بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ جو ہمارا جی ڈی پی ہے اس کا 1.6% ہم تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں, اور اس سے کچھ کم ہے جو ہیلتھ کیئر پہ ہے. ہم آج بات کرتے رہے پورے اس موضوعات پہ. تو یہ تو اگر پرائیویٹ سیکٹر یا دوسرے جو چیزیں اس میں شامل ہوتی چلی گئیں, یہ اگر نہ ہو تو آپ کے ہاں کوئی نظام تعلیم کا اس طریقے سے موجود نہیں ہے. اعلانات بہت ہیں, ابھی میرے خیال ہے 2 لاکھ اساتذہ کی بھرتی ہوئی. اب وہ کس جگہ ہوئی ہے, وہ اسکول کون سے ہیں, اس میں فرنیچرز کا بھی مسئلہ آیا تھا کہ وہ ڈیسک جو ہے وہ بڑے مہنگے خرید لیے, اور وہاں یہ بھی مسئلہ آیا کہ اس میں پڑھانے والے کون ہیں.
اس میں اگر ایک سروے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ تھا کہ معلومات کی گئیں کہ جو بالکل ابتدائی تعلیم میں ہمارے سرکاری اداروں میں موجود ہیں اس میں سے 80% وہ تھے کہ جن کا تعلیم سے کوئی علاقہ ہی نہیں تھا، ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کی چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ زندگی میں تعلیم کے ساتھ جڑ جائیں گے. سب استاد ہیں، سب کے سب پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. مظہر صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں. آپ نے ایک حوالہ دیا تھا کہ بچے کو ہم کارٹون دکھانے کے لیے موبائل دے کے سائڈ میں بیٹھا دیتے ہیں اور اس میں جو ماں کا انسٹیٹیوشن ہے اس کی ایک کمزوری دکھتی ہے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بہت انورٹڈ کاماز کے اندر ہے. وہ کہتی ہے بیٹا تم دیکھتے رہو آرام سے. تو یہ بھی فرما دیجیے گا کہ 3 سال میں اسکول بھی تو شاید ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ گھر پہ تنگ کرے گا، اس کو اسکول ہی بھیج دو. دیکھیں ہماری ساری جو پرائیورٹی نظر آتی ہیں وہ ہائر ایجوکیشن پہ نظر آتی ہیں، جبکہ آپ کی گروتھ ہوتی ہے پرائمری ایجوکیشن سے. میں خود، میرے والد ٹیچر رہے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میرا کام صرف یہ ہے کہ تمہیں میٹرک تک تعلیم اچھی دلوا دوں. میٹرک تک ذہن بن جاتا ہے بچے کا. اگر آپ نے میٹرک تک بچے کو اچھی تعلیم نہیں دی تو پھر اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ پھر وہ اپنی ڈائریکشن خود لیتا ہے. مونٹیسری سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، اور مونٹیسری میں آپ پڑھاتے نہیں ہیں، بچے کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جو آپ کو صرف یہ اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے. اس طرح بچے کی گروتھ ہوتی ہے اور اس انٹرسٹ کے لحاظ سے ماں باپ اس کو اسی طرف لے جاتے ہیں. اس وقت لیاری میں ایک انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے کرن فاؤنڈیشن کے نام سے، اور وہ بچوں کے ساتھ ان کی ماؤں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں اور ماؤں کو بیٹھاتے ہیں، اور وہاں جتنے بچے ہیں اس میں 70% سیکشولی ابیوزڈ ہیں بچے. اور چونکہ وہ ایک خاص ایسے انوائرمنٹ میں رہے ہیں جہاں گینگ وار اور یہ ساری چیزیں اس میں، تو وہ بڑا ان کے لیے یہ کہ وہ ان کی اسپرٹ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ ماں سے زیادہ سوالات کرنے لگے. اس لیے ماں کو بھی اس لیول پہ لانے کی ضرورت ہے. تو وہاں دونوں کی وہ کہ بچہ ان کے سامنے پڑھ رہا ہے، ان کے سامنے ہے، اور ساتھ میں جب بچہ جو کھیلنے جاتا ہے تو پھر ماؤں کو وہ تعلیم دیتے ہیں اس پر. تو ہمارے یہاں ہم جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، ہم پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کی ہم نے لائن لگا دی ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ پی ایچ ڈی ہوتی کیا ہے. ہم صرف آپ جس گورنمنٹ کو دیکھیں ہائر ایجوکیشن، ہمیں کانسیپٹ آف یونیورسٹی ختم ہو گیا ہے کہ محلوں میں ہم نے یونیورسٹی وہ دی ہے. تعلیم کو دہلیز پر پہنچانے کے بجائے تعلیمی ادارے دہلیز پہ پہنچا دیے ہیں کہ محلوں میں آپ کو میڈیکل کالجز نظر آئیں گے، محلوں کے اندر آپ کو یونیورسٹیز نظر آئیں گی. اس کا پورا کانسیپٹ آپ نے دیکھنا ہے تو کراچی یونیورسٹی این ای ڈی یونیورسٹی دیکھ لیں، وہاں توجہ نہیں دی جاتی. ابھی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ گیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے جو بارش آئی تھی اس سے پوری لائبریری بہہ گئی. 1 سال سے کورسپونڈنٹ چل رہی ہے یونیورسٹی سے، انہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں. تو جو آپ نے سوال کیا بڑا بیسک کوئسچن ہے کہ ہمارے یہاں ایک ماں باپ کا کہ فوری طور پہ بچے کو جو ہے وہ رو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے اس کا آپ انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے تو بچہ جو ہے وہ ایک اچھا اگر تعلیمی ادارہ ہوگا تو بچہ واپس جانے کے لیے روئے گا اگر واپس جا رہا ہو، کیونکہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس میں. تو ہمارا جو کانسیپٹ آف ایجوکیشن ہے وہی فالٹی ہے. سوال اگر کسی نے کرنا ہے تو کیجیے. جی مجھے ایک سوال کرنا ہے، بلکہ تینوں لوگوں سے یہ سوال ہے میرا کہ یہ جو اس طرح کے ہم شوز کر رہے ہیں یہاں پر ہم بیٹھ کر، کیا ان کے کوئی ایسے ہنگامی سلوشنز ہیں کہ کچھ چیزیں ہنگامی بنیادوں پر کی جا سکیں؟ کیونکہ اس طرح کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، بہت سنی جاتی ہیں. بس یہاں پہ مظہر صاحب بیٹھے ہوئے میڈیا پہ ٹاک پہ ہمیشہ اکثر یہ موجود ہوتے ہیں. کیا کبھی پیمرا کے لیے یا آپ نے اپنے لیول پر بینگ اے سورسفل پرسن کچھ ایسی پازیٹیو کوششیں کی کہ میڈیا کی کوئی ڈائریکشن درست کی جا سکے؟ اسی طرح ایجوکیشن میں پوچھتی ہوں کہ یہ جو کچھ عرصے پہلے کراچی یونیورسٹی میں جو خبر آئی کہ وہاں پر باقاعدہ ہومو سیکشولیٹی اور یہ سب چیزیں ہوئی. دیکھیے مطلب بہت امپورٹنٹ کوئسچن ہے. میں اپنے لیول پہ اگر کہہ بھی دوں کہ میں نے کوشش کی ہے تو وہ میٹر نہیں کرے گی، کیونکہ میرے پاس میں پالیسی میکر نہیں ہوں.
میں کسی ٹاک شو میں یہ بات کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میں پالیسی نہیں بنا سکتا. میں یونین کے طور پہ ان کو لکھ کے دے سکتا ہوں, ڈیمانڈ کر سکتا ہوں, اور دیے میں نے اس چیز میں. بلکہ میں ایک مرتبہ پیمرا گیا تھا تو میں ان کے نوٹسز کی اسٹڈی کی میں نے, میرے پاس اب بھی گھر پہ پڑے ہوئے ہیں کوئی 600 نوٹسز, کہ جن چیزوں پہ پیمرا کو نوٹس دینے چاہیے ان چیزوں پہ نوٹس نہیں دیے جاتے, جو نوٹس کے زبنے میں نہیں آتی ان چیزوں پہ نوٹس دیے جاتے ہیں. اچھا, پیمرا کی اپنی محدود ہے. پرابلم آپ کے میڈیا ہاؤسز کا ہے. جو آپ کے میجورٹی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ میڈیا اورینٹڈ ہی نہیں ہیں. پولیٹیشین نے خریدے ہوئے ہیں, بزنس ٹائکونز نے خریدے ہوئے ہیں. وہ پورا ماڈل جو ہے وہ ہے ہی یہ ماڈل یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اپنے پروفٹس کو پلس کر دیں, ملٹیپلائی کر دیں گے. مختصر سا سوال کیجیے گا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب سوال. جی, مظہر بھائی سے ایک بات کرنی تھی اور توجہ بھی دلانی تھی اور سوال بھی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلس پہ اٹیک ہوتے ہیں مختلف پیشنٹ کے جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں, تو اس میں میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے. کیونکہ ایک پیشنٹ ہے, کینسر کا پیشنٹ ہے, اس کو گھر والے نیگلیکٹ کرتے ہیں فار لاسٹ 5 ایئرز اور 10 ایئرس. اچانک لے کر آتے ہیں ہاسپٹل میں, وہ مینج نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ لیٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے. لیکن اس کو میڈیا یہ خبر لگاتا ہے کہ ڈاکٹر کی غفلت سے مریض ہلاک. تو میڈیا جب اس کو اس طرح ہائی لائٹ کرتا ہے تو انٹالرنس تو بڑھے گا. اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکل پہ 1 ویلنگ کرتے ہوئے جا رہا ہے بچہ, اور ایک خبر لگی ہوئی نیچے, وہ کسی نے جوک میں لگائی ہے کہ ڈاکٹر سی غفلت سے چند منٹ پہلے کی یہ تصویر ہے. ڈاکٹر سیمی یہاں بیٹھی ہیں جو بہت عرصے تک ظاہر کیجویلٹی سنبھالتی رہی ہیں, جو پریشرز انہوں نے, لیکن کیا گھر والوں کی کوئی غفلت نہیں ہے؟ میڈیا کیوں ڈاکٹرز کے پیچھے اس طرح سے ان کو جو ہے وہ اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہے, ان کی غفلت ڈکلیئر کرتا ہے تاکہ لوگ ریئیکٹیو ہوں اور لوگ ڈاکٹرز کے پیچھے پڑیں؟ جو رپورٹرز ہم ہائر کرتے ہیں اس کا آئی کیو ٹیسٹ نہیں کرتے کہ اس کا آئی کیو جرنلزم کا ہے بھی یا نہیں ہے. جرنلزم از اے پبلک سروس. جس طرح پالیٹکس ہوتی ہے کہ پالیٹکس کا بنیادی نظریہ پبلک سروس ہے. اگر آپ جس دن ہوتا کیا ہے, پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, پریکٹیکلی یہ کہ جس دن وہ ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے سب سے پہلے اپنی گاڑی پہ نیم پلیٹ لگاتا ہے ایم پی اے ایم این اے کی, اپنے آپ کو عوام سے ڈیٹیچ کر لیتا ہے. وزیر بنتا ہے تو اس کی گاڑی پہ جھنڈا لگ جاتا ہے. یہ جو چیز ہے آپ نے جس بات کی یہ ہے بغیر اسپاٹ پہ پہنچے آپ نے ایک رپورٹر کو فون کیا کہ جی کیا واقعہ ہوا, آپ نے آگے کر دیا. اور جرنلزم کی بنیادی ڈیفینیشن یہ, گیٹ دا نیوز فرسٹ بٹ فرسٹ گیٹ اٹ رائٹ. کہ آپ واقعے کو معلوم تو کریں کہ کیا ہوا, ڈاکٹر کی غفلت ہے یا نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جب اسکرین پہ چلتا ہے تو وہ صرف اس پیرنٹس کو وہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ٹھیک کیا, بلکہ اور لوگوں پر بھی وہ امپیکٹ ڈالتا ہے کہ وہ بھی پھر ان کا بیہیویئر بھی وہی ہوتا ہے. تو یہ بیسک جو ڈیسک پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی غلطی ہے کہ جب وہ کوئی رپورٹر یہ اسٹوری لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے اس سے سوال کرنا چاہیے کہ جی یہ تمہیں کیسے پتا کہ ڈاکٹر کی غفلت ہے. اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں. اور ڈیتھ کے بارے میں تو یہ بیسک جرنلسٹک نارمز ہیں کہ کسی کے مرنے کی خبر اس وقت تک نہ دیں یا تو ڈاکٹر کنفرم نہ کرے یا ان کے اہل خانہ کنفرم نہ کریں. آپ کسی کے ڈیتھ کی خبر ذرائع سے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی فیملی, اور ایسی خبریں گئی ہیں لوگوں کی ڈیتھ کی ہم نے دے دی ہیں وہ زندہ تھے. تو باقی جو آپ نے بات کی, بیسکلی اگر ہم نے سوسائٹی میں برداشت لانی ہے تو وہ معاملہ گھر سے شروع ہوگا, وہ تربیت سے شروع ہوگا, وہ محلے سے شروع ہوگا. ہم نے تو محلہ کلچر ہی ختم ہو گیا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں میرے پڑوس میں کون رہتا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ اگر باہر نہیں ہے تو فلاں کے گھر میں ہوگا.
یا فلاں کے گھر میں ہوگا. اب تو اوور آل اٹس ناٹ این ایزی تھنگ, یہ بہت اس میں ٹائم لگے گا, لیکن محلہ کلچر, گھر کی تربیت, اچھا اسکول اور اچھے ٹیچرز. اب تو آپ کو ٹیچر سے خوف زدہ ہوتے ہیں. آپ اگر آپ کی بیٹی ہے تو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل. ٹیچر کا وہ رتبہ نہیں رہا, کیونکہ وہ ایسے ٹیچرز نہیں رہے جو ٹیچر کہلاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے میں گزارش کروں. ڈاکٹر صاحب, ادیب, شاعر, استاد, تمام جو معاشرے کے ایسے لوگ جو اوپینین لیڈر ہیں کسی نہ کسی زاویے کے اندر, کسی نہ کسی طرح سے, پھر چاہے ڈاکٹر بھی ہوں, ڈاکٹر بھی اپنے مریض کو یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے برداشت کے ذریعے اور اپنے غصے کو کم کر کے اپنی زندگی کو صحت مند بنا سکتا ہے. تو یہ تمام لوگوں کے لیے کیا آپ میسیج دیں گے آج کی اس محفل کے اختتام پہ؟ اب تک جو بات ہوئی ہے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں میڈیا, اور خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اور ویسے میڈیا کے جو ذرائع ہیں, ان کا ایک بہت ہی ذمہ دارانہ اور بہت فعال کردار ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ کردار اس وقت, کیونکہ گھروں میں اس قسم کی تربیت کے مواقع نہیں ہیں, لیکن بچے جو ہیں یہ سب چیزیں اس پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو پروگرامز ان کو اویلیبل ہیں اپنے موبائل پہ یا چینلز پہ, تو اس میں اس کی یلغار کر دینی چاہیے کہ ہمیں اس میں خاص طور سے بچوں کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اور ایک فکری سطح پہ ان کو غور و فکر کے ساتھ تھوڑا سا عمل اور اس پہ آگے لے جانے کے لیے ہمیں اس پہ پروگرام دینے پڑیں گے. میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں, اور میں آج خاص طور پر مجھے بہت اچھا لگا ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ کو یہاں دیکھ کر. اور یہ بات ضرور ہے گزشتہ 25-30 سال انہوں نے جس طرح کے حالات میں کام کیا, اور جس طرح یعنی جب یلغار ہوتی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی, مافیاز کی, گینگ وارز کی, عسکری ونگز کی, اور اس میں یہ کھڑے ہو کر ان ساری کیجولٹیز کو فیس کرتی تھیں, واقعتاً ایسا لگتا تھا کہ اگر یہ اتنا حوصلہ کر سکتی ہیں, یہ حوصلہ اگر یہ شہر پکڑ لیتا تو شاید یہ شہر کہیں سے کہیں چلا جاتا. لیکن بہرحال حوصلے کی ہی ضرورت ہے, حق کو منوانا پڑے گا, سچ کو سامنے لانا پڑے گا, اپنے ادب, آداب, تمیز, تہذیب کے دائرے میں بھی جد و جہد آگے بڑھ سکتی ہے, بڑھانی چاہیے, جو ہمارا حق ہے ہمیں لینا چاہیے. لیکن بعض اوقات ہم سب بھی اس پورے نظام کے وہ ہو جاتے ہیں, اس کے لیے یرغمال ہو جاتے ہیں, اسیر ہو جاتے ہیں, اور اس کا حصے دار بن جاتے ہیں. مطلب ہم نے جتنی بات کی وہ سرکار کے اداروں کے حوالے سے کی, لیکن ڈاکٹرز حضرات یہاں موجود ہیں, ان کی بڑی تعداد اس پرائیویٹ سیٹ اپ سے بہت بڑے پیمانے پر مستفید ہونے والوں کی ہے. اس لیے انہیں سرکار کے اداروں کا دکھ کا اس طرح اندازہ نہیں ہو پاتا ہے جو ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اس دکھ کا اندازہ کیجئے, آگے بڑھیے, اور اپنے اپنے دائرے میں ہم کام کریں. ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ ہمیں سپورٹ کیجئے. بہت بہت شکریہ.